پروناؤن اینڈ آل ٹائپس آف پروناؤن۔ اگر آپ کے ذہن میں پروناؤن یا پروناؤن کے ٹائپس کے بارے میں کوئی سوال ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کنفیوژن آج کلیئر ہونے والا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایسے ویڈیو پر کلک کی ہے جس پر بہت محنت ہوئی ہے اور اس محنت کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروناؤن کیا چیز ہے، انگلش بولنے کے لیے پروناؤن کیوں ضروری ہے، ہمارے ڈیلی لائف میں پروناؤن کی کیا اہمیت ہے، پروناؤن کے بارے میں انگلش گرامر کا کچھ رولز ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے بعد پروناؤن کے آل ٹائپس بتاؤں گا، پروناؤن کی جتنے بھی ٹائپس ہے وہ بتاؤں گا، اور پروناؤن کے ٹائپس کے بارے میں انگلش گرامر کا کچھ رولز ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو ان سب کو جاننے کے لیے چلتے ہیں موبائل کے اسکرین پر۔ Pronoun are the words used in place of a noun. Pronoun ایسے words ہوتے ہیں جو noun کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے نام کو noun کہتے ہیں۔ جب ہم ایک چیز کے لیے، ایک شخص کے لیے، کوئی بھی چیز ہو، اس کی نام کی جگہ جب ہم کوئی لفظ استعمال کریں تو وہ pronoun کہلائے گا۔ اس کے نام سے بھی پتہ چلتا ہے۔ from for noun، یعنی جو noun کے لیے استعمال ہو، جو noun کی جگہ استعمال ہو۔ Example: John is going to the store. He will buy milk. یہاں پہلے جان کا نام کا ذکر کیا گیا ہے، بعد میں اس کے نام کی جگہ ہی استعمال ہوا ہے۔ یہاں ہی ایک pronoun ہے۔ پروناؤن ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں to making sentence more concise and efficient، کہ ہم سینٹنس کو مختصر اور پر اثر بنائے۔ یہاں جان ایک بڑا ورڈ ہے، اس کی جگہ ہی آیا، اس نے سینٹنس کو مختصر کیا۔ ایک اور بات، to avoid repetition، کہ بار بار ایک چیز کی ذکر نہ ہو، کہ ہم گفتگو کرنے میں بور نہ جائے۔ The book is on the table. It is mine، یہاں بک کے لیے it استعمال ہوا ہے۔ What is your name، یہاں what بھی بطور pronoun استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کے نام کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم what یہاں سے ہٹا دیں تو یہاں کسی کا نام آئے گا، اس لیے یہ بھی pronoun ہے۔ Pronouns I, we, you, they, he, she, it, each, someone, what, which, few, both، یہ کچھ پروناؤن تھے۔ پروناؤن بہت سے ہے جو سب میں آپ کو اس ویڈیو میں کور کروں گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ جب بچپن میں اسکول جاتے تھے یا ابھی آپ کا بچپن ہے تو آپ نے اسکول میں یا انسٹیٹیوٹ میں یا کالج میں یا جب انگلش گرامر کے بکس آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں جب آپ پروناؤن دیکھتے ہیں تو پروناؤن کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ Pronoun are the words which are used instead of a noun، اور pronoun are the words used in place of a noun، یعنی pronoun وہ الفاظ ہوتے ہیں جو noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جو کسی کی نام کے جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے سے سمجھایا، اور وہاں pronouns کی اگزامپل میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ I, we, you, they, he, she, it۔ pronoun تو بہت سے ہیں لیکن وہاں یہ لکھے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں لکھے ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو تب زیادہ تر یہ pronoun استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ pronoun وہاں مینشن ہوتا ہے۔ یہ pronoun زیادہ تر استعمال ہوتا تھا تو اس کو ایک الگ کیٹیگری، ایک الگ گروپ میں ڈالا گیا، اس کو پرسنل pronoun کہتے ہیں۔ یہاں بہت سے pronouns تھے، اس لیے اس کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ہم pronoun کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ Types of pronoun: Personal pronoun I, we, you, they, he, she, it۔ اس کو پرسنل pronoun کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پرسنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان چیزوں کے لیے
جن میں جان ہو۔ آپ سوچیں گے کہ پرسنل پروناؤن تو جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں اٹ کیا کر رہا ہے؟ اٹ یہاں کیوں آیا ہے؟ اٹ بھی اکثر بعض اوقات جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان جانداروں کے لیے جن میں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اینیملز کے لیے بھی ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو بولو نا بولو۔ اس کا مطلب میں ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات کی نا، اس کا مطلب صرف میں نہیں ہوتا۔ می کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ می کا مطلب بولو نا مجھے۔ آپ نے یہ بولا نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے کلیئر کرتا ہوں کہ آئی کا مطلب صرف میں نہیں اور می کا مطلب صرف مجھے نہیں۔ مجھے مینگوز پسند ہے، مجھے آمیں پسند ہے۔ یہ انگلش میں ہم کیسا بولیں گے؟ مجھے، یہ تو آپ نے می بولا تھا کہ مجھے کا میننگ می ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہے: I like mangoes، مجھے آمیں پسند ہے۔ یہاں اس طرح ہوتا ہے۔ Personal pronouns stand for the three persons۔ میں نے آپ کو پہلے سے کہا ہے کہ پرسنل پروناؤنس پرسنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تین طرح پرسنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن، ون ہو ہیز اسپیکنگ، بات کرنے والے، وہ شخص جو بات کرتے ہیں۔ اس میں آتے ہیں آئی اور وی۔ سیکنڈ پرسن، ون ہو ہیز بین ایڈریسڈ، جس سے کلام کیا جائے، وہ شخص جو مخاطب ہو، جس کو فرسٹ پرسن بات کرتے ہیں۔ تھرڈ پرسن، ون اباؤٹ ہو سم تھنگ از بینگ ٹولڈ whether the person is present or not۔ تھرڈ پرسن میں وہ شخص آتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو۔ تھرڈ پرسن، ہی، شی، اٹ، دے۔ آئی سمجھتے ہیں کیسز آ پرسنل پروناؤن۔ یہ کیا چیز ہے؟ پرسنل پروناؤن بعض دفعہ سینٹنس میں بطور سبجیکٹ آتے ہیں، اس کو سبجیکٹیو کیس کہتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بطور آبجیکٹ آتے ہیں، اس کو آبجیکٹیو کیس کہتے ہیں۔ بعض دفعہ پرسنل پروناؤن کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، کسی کی اونرشپ کو ظاہر کرتا ہے، کسی کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے، اس کو پوزیسو کیس کہتے ہیں۔ سبجیکٹیو کیس، آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ۔ جب یہ پرسنل پروناؤن سینٹنس میں آیا تو یہ سمجھو کہ یہ بطور سبجیکٹ آیا ہے۔ آئی جب بطور آبجیکٹ آتا ہے تو وہ می ہوگا، وی، اس، یو، دے، دم، ہی، ہیم، شی، ہر، اٹ۔ یو اور اٹ نہیں بدلتا۔ یو اور اٹ، یہ سبجیکٹیو کیس میں بھی یو اور اٹ ہوتا ہے اور آبجیکٹیو کیس میں بھی یو اور اٹ ہوتا ہے۔ آئی جب پوزیسو کیس میں آتا ہے، یعنی کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ سینٹنس میں مائی یا مائن ہوگا۔ وی جب پوزیسو کیس میں آتا ہے تو یہ اور یا اورز ہوگا۔ یو، یور یا یورز ہوگا۔ دے، دیور یا دیئرز ہوگا۔ ہی، ہیز، شی، ہرز، اٹ یا اٹس۔ یہ میں آپ کو کچھ سمپل اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ سبجیکٹیو کیس اگزامپلز، آئی ایم گوئنگ ٹو دا اسٹور۔ یہاں آئی سبجیکٹ ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے، یہ آئی کر رہا ہے، اس لیے آئی بطور سبجیکٹ ہے۔ یو آر مائی فرینڈ، یہاں یو بطور سبجیکٹ آیا ہے۔ ہی از پلینگ ساکر، یہاں ہی بطور سبجیکٹ آیا ہے۔ ساکر کہتے ہیں فٹ بال کو،
وہ فٹ بال کھیل رہا ہے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ فٹ بال کون کھیل رہا ہے؟ یہاں ہی فٹ بال کھیل رہا ہے، اس لیے ہی سبجیکٹ ہے۔ She is reading a book، یہاں she سبجیکٹ ہے۔ It is running outside، یہاں it بطور سبجیکٹ آیا ہے۔ We are going to the market، یہاں we سبجیکٹ ہے۔ They are coming over tonight، یہاں they بطور سبجیکٹ ہے، اس لیے سبجیکٹ ہے کہ they آج رات آ رہا ہے۔ یہاں کام کون کر رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ they آ رہا ہے۔ Objective case، me، my friend is coming with me، یہاں me بطور آبجیکٹ آیا ہے، اس لیے بطور آبجیکٹ ہے کہ بات یہاں me پر ہو رہی ہے، اس لیے بطور آبجیکٹ ہے۔ You، I will give it to you، یہاں you بطور آبجیکٹ آیا ہے۔ Him، I will meet him at the park، یہاں him بطور آبجیکٹ آیا ہے، اس لیے آبجیکٹ ہے کہ یہاں بات him پر ہو رہی ہے، اس لیے یہ بطور آبجیکٹ ہے۔ Her، I will give it to her، یہاں her بطور آبجیکٹ ہے۔ Us، they invited us to the park، یہاں us یہ ایک آبجیکٹ ہے۔ Them، I will meet them later، یہاں them بطور آبجیکٹ ہے۔ پوزیسو کیس، پوزیسو کیس میں وہ پروناؤنس آتے ہیں جو کسی کی ملکیت، کسی کی اونرشپ کو ظاہر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، his dream is to travel، یہاں his بطور پوزیسو کیس آیا ہے، یہ اس لیے کہ یہ ڈریم جو کسی کا ملکیت ہے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ My friend is coming over، یہاں my بطور پوزیسو کیس آیا ہے، یہ اس لیے کہ اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ کس کا دوست، یعنی میرا دوست، یعنی my friend۔ friend کس کی ملکیت ہے یہاں؟ یہ میرا ملکیت ہے، اس لیے my یہاں پوزیسو کیس ہے۔ This book is mine، یہاں یہ بک کس کی ملکیت ہے، یعنی یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ میرا قبضے میں ہے، اس لیے mine یہاں پوزیسو کیس ہے۔ The purse is hers، یہاں hers یہ بطور پوزیسو کیس آیا ہے۔ The bag is yours، یہاں yours یہ بطور پوزیسو کیس آیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پرسنل پروناؤن سمجھ میں آیا ہوگا۔ ابھی یہاں کچھ کنفیوژن ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تنویر اینڈ می ایٹ the meal، اس جملے کے بارے میں آپ سوچے، کریکٹ ہے یا رانگ ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بولنے میں صحیح لگ رہا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں تنویر یہ بطور سبجیکٹ آیا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ می جب سینٹنس میں آ جائے تو یہ سمجھو کہ یہاں می بطور آبجیکٹ ہے، یعنی می بطور آبجیکٹیو کیس آیا ہے، اس لیے یہاں می غلط ہے، اس کی جگہ آئی صحیح ہے۔ صحیح سینٹنس ایسا ہوگا، تنویر اینڈ آئی ایٹ the meal، he is as faster as I، یہاں آئی کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہاں آئی یہ تو آخر میں آیا ہے، اور جب آخر میں آتا ہے تو وہ بطور آبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں بات ایسا نہیں ہے، یہاں آئی اپنی جگہ صحیح آیا ہے، اس لیے کہ یہاں بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے، یہاں بات دو چیزوں کے موازنے کے ہو رہی ہے، اس لیے یہاں آئی صحیح ہے۔ They likes us better than their brothers، یہ سنٹنس بھی صحیح ہے۔ Demonstrative pronoun، demonstrative pronouns point out specific nouns، demonstrative pronoun وہ pronouns ہے جو کسی خاص ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ demonstrative جو ورڈ ہے اس کا میننگ بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے۔
They indicates proximity or distance. یہ ظاہر کرتا ہے وہ اس چیزوں کو جو قریب ہو یا بعید ہو، یعنی یا نزدیک ہو اور یا دور ہو۔ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن پور ہوتا ہے this, these, that, those۔ this سنگولر اور نیئر آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اس چیزوں کے لیے جو نزدیک ہو اور واحد ہو، جو ایک چیز ہو، اس کے لیے this کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ this book is mine۔ یہ کتاب میری ہے۔ یہ ایک کتاب ہے اور نزدیک ہے، اس لیے یہاں ہم نے this کا استعمال کیا ہے۔ these پلورل اور نیئر چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اس چیزوں کے لیے جو زیادہ ہو اور نزدیک ہو، اس کے لیے these استعمال ہوتا ہے۔ جیسا these shoes are comfortable۔ یہاں جو شوز ہے وہ زیادہ ہے اور نزدیک ہے، اس لیے یہاں these کا استعمال ہوا ہے۔ comfortable مین آرام دہ۔ that سنگولر اور پار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس چیزوں کے لیے جو ایک ہو، جو واحد ہو اور دور ہو اور بعید ہو، ان کے لیے that استعمال ہوتا ہے۔ اگزامپل that house is beautiful۔ یہاں that ایک ہاؤس کے لیے استعمال ہوا ہے جو دور ہے۔ those پلورل اور پار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اس چیزوں کے لیے جو دور ہو اور بہت سے ہو۔ اگزامپل those flowers are lovely۔ یہاں those یہ بہت سے فلاورز کے لیے استعمال ہوا ہے جو دور ہے۔ reflexive pronoun۔ reflexive pronouns refer back to the subject of a sentence or clause۔ reflexive pronoun وہ pronoun ہوتے ہیں جو بیک سبجیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو یہ شو کرتا ہے کہ یہ کام سبجیکٹ نے خود کیا ہے۔ نوٹ: جب سبجیکٹ ایک ہوتا ہے تو تب ریفلیکسو پروناؤن کی آخر میں سیلف آئے گا، اور جب سبجیکٹ دو یا دو سے زیادہ ہو جائے تو تب سیلف آئے گا۔ اگزامپل مائی سیلف، آئی ہارٹ مائی سیلف۔ یہاں مائی سیلف یہ ایک ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ یہ اس لیے ریفلیکسو پروناؤن ہے کہ اس نے بیک سبجیکٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہرٹ مین تکلیف دینا یا زخم بھرنا۔ یہاں مائی سیلف یہ شو کرتا ہے کہ مجھے تکلیف کس نے دیا ہے، مجھے تکلیف میں نے خود دیا ہے۔ جب باتوں میں خود آ گیا نا تو یہ سمجھو کہ یہ ریفلیکسو پروناؤن یوز ہو رہا ہے۔ یور سیلف، یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ یہاں بھی یور سیلف یہ ایک ریفلیکسو پروناؤن ہے، اس لیے کہ اس نے بیک سبجیکٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہیم سیلف، ہر سیلف، ایٹ سیلف۔ ایٹ سیلف میں ایک بات کو یاد رکھنا کہ ایٹ سیلف یہ چھوٹے بچوں کے لیے اور جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شی کوک ڈنر ہر سیلف۔ یہاں ہر سیلف یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے، اس نے بیک شی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈنر شام کے کھانے کو کہتے ہیں۔ شام کے کھانا کس نے بنایا؟ اس نے خود بنایا۔ our self، we did the project ourselves۔ یہاں ourself یہ ایک ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ یہ اس لیے ریفلیکسو پروناؤن ہے کہ اس نے بیک وی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ yourself، you can decide yourself۔ یہاں yourself یہ ایک ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ themselves، they completed the task themselves۔ یہاں themselves یہ ایک ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ interrogative pronoun۔ interrogative pronoun are used to ask questions۔ یہ وہ pronouns ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں۔ WH والا جو فیملی ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ who کون، who is coming۔ یہاں who یہ ایک interrogative pronoun ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم نے کسی سے سوال کیا ہے۔ whom کس نے۔ whom did you invite۔ یہاں whom ایک interrogative pronoun ہے۔ whose کس کا۔ whose book is this۔ یہاں whose interrogative pronoun ہے۔ what کیا۔
What is your favorite food? यहाँ what interrogative pronoun है। Which कौन सा? Which shirt do you prefer? यह which एक interrogative pronoun है। Indefinite pronoun. Indefinite pronoun refer to non-specific or general nouns. Indefinite pronoun वह pronouns होते हैं जो किसी ऐसी चीज़ की जगह इस्तेमाल होता है जिसके बारे में मालूमात न हो, जिसके बारे में हम नहीं जानते। Example: Somebody is knocking. यह somebody एक indefinite pronoun है। ये इसलिए कि यह हमें पता नहीं है कि दरवाजे को कौन खटखटा रहा है। Anyone. Can anyone help me? यह anyone भी एक indefinite pronoun है। ये इसलिए कि यह हमें पता नहीं है कि कौन मदद करेगा। Nobody. Nobody knows the answer. यह nobody indefinite pronoun है। Everything. Everything is ready. यह everything ये एक reflexive pronoun है। Each. Each student has a book. यह each ये एक indefinite pronoun है। Distributive pronoun. Distributive pronoun refer to individual members of a group. Distributive pronoun वह pronouns होते हैं जो किसी ग्रुप की एक पर्द की तरफ इशारा करता है, जो किसी ग्रुप की एक मेंबर की तरफ इशारा करता है। Example: Each. Each student receive a prize. यह each इस स्टूडेंट के ग्रुप में हर एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है कि हर एक स्टूडेंट ने प्राइज हासिल किया है। You can choose either book. यह either ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये इसलिए कि यह इसने बुक्स की जो सारी ग्रुप है उसमें एक बुक का इंतखाब किया है। Neither option is perfect. यह neither ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये इसलिए कि इसने ये कहा है कि सारी ऑप्शन में एक ऑप्शन भी परफेक्ट नहीं है। Reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns express mutual action or relationship. Reciprocal pronoun वह pronouns होते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कोई हरकत, कोई अमल को ज़ाहिर करता है, कोई काम को ज़ाहिर करता है। Reciprocal pronoun to होते हैं each other और one another. each other दो चीज़ों के दरमियान आता है और one another ये दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान आता है। Example: each other. They love each other. ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ये इसलिए कि ये काम दो चीज़ों के दरमियान हो रही है। One another. The friend requested one another. यह जो फ्रेंड्स है, जो दोस्त है, ये एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ one another आया है। Relative pronoun. Relative pronouns connect a dependent class to an independent class. Relative pronouns वह pronouns होते हैं जो dependent class को independent class से मिलाता है। यानी dependent class वह class जिसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अपनी जगह अपना मीनिंग रखता है, और independent class वह होता है जो अपना मीनिंग खुद नहीं देता। जब हम इसको dependent class से मिलाएं तो इसका मीनिंग हमारी समझ में आ जाता है। हम डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के दरमियान रिलेटिव प्रोनाउंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीचर हु हेल्प्ड मी इज काइंड। यह द टीचर ये एक डिपेंडेंट क्लास है। हेल्प्ड मी इज काइंड ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ये इसलिए इंडिपेंडेंट क्लास है कि इसका माना हमारे समझ में नहीं आता। जब हम डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के दरमियान रिलेटिव प्रोनाउन लगाए तो ये फुल मीनिंग वाज़ेह करता है। इसमें डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के दरमियान हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाया। whom. The person whom I admire as my mentor. यह the person एक डिपेंडेंट क्लास है। I admire as my mentor ये इंडिपेंडेंट क्लास है। जब हम इसके दरमियान whom रिलेटिव प्रोनाउन लगाए तो तब ये फुल मीनिंग देता है। whose. The student whose book was lost is upset. यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के दरमियान हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया। which. The book which is on the table is mine. यहाँ the book
یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. As all notable as mine یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. ان دونوں کے درمیان جب ہم نے ریلیٹو پروناؤن کو لگایا تو ریلیٹو پروناؤن نے یہاں یہ کام کیا کہ ان دونوں کو آپس میں ملایا اور اس سے کمپلیٹ سینٹنس بنائی جس میں یہ کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. That the car that I want is expensive. یہاں the car یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. I want as expensive انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اس کے درمیان جب ہم نے ریلیٹو پروناؤن کو لگایا تو یہاں ریلیٹو پروناؤن نے ان دونوں کو آپس میں ملایا اور اس کے درمیان ایک ریلیشن قائم کی. Possessive pronoun. Possessive pronoun show ownership or possession. Possessive pronoun وہ pronouns ہوتے ہیں جو کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، جو کسی چیز کی اونرشپ کو ظاہر کرتا ہے، جو کسی چیز کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ یہ چیز فلاح کی ہے. Mine. This book is mine. یہاں mine نے یہ بتایا کہ کتاب کس کا ہے، کتاب کس کے قبضے میں ہے، کتاب میرے قبضے میں ہے. Yours. The red car is yours. یہاں yours یہ ایک possessive pronoun ہے. یہ اس لیے کہ اس نے یہ بتایا کہ کار کس کا ہے، کار کس کا ملکیت ہے. His, her, its. Its میں ایک بات کو یاد رکھنا. Its ہم ان چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. چھوٹے بچوں اور اینیملز کے لیے اٹ استعمال کیا جاتا ہے. The cat chases its tail. یہاں اٹس یہ ایک possessive pronoun ہے. اس نے یہ ظاہر کیا کہ ٹیل کس کا ہے، ٹیل کیٹ کا ہے. Ours. The house is ours. یہاں ours یہ ایک possessive pronoun ہے. Theirs. The victory is theirs. یہاں theirs یہ ایک possessive pronoun ہے. یہ اس لیے کہ اس نے یہاں یہ ظاہر کیا کہ اس نے یہاں فتح کو کسی کا ملکیت ظاہر کیا، کسی کا اونرشپ ظاہر کیا. امید ہے کہ آپ کو پروناؤن اور پروناؤن کے ٹائپس سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ ناؤن یا ناؤن کے ٹائپس کے بارے میں کوئی سوال رکھتے ہیں یا جہاں بھی آپ کا کنفیوژن ہے تو آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کا وہ کنفیوژن وہ سوال کلیئر ہو جائے گا. یہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے. اس میں میں نے ناؤن اور ناؤن کے جتنے بھی ٹائپس ہیں وہ میں نے اس میں کور کیا ہے. اگر چینل پر نیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.